السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، معزز خواتین، عزیز طلبہ و طالبات، اظہار اور اخفاء کے بارے میں ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھا۔ آج کے سبق میں ہم جانیں گے اقلاب کے بارے میں۔ تنوین یا نون ساکن کے جو 4 قاعدے بتائے گئے تھے، ایک تو اظہار، دوسرے اخفاء، تیسرے اقلاب اور چوتھا ادغام۔ تو اظہار اور اخفاء کو ہم نے پڑھا۔ اقلاب کے بارے میں آج جان لیتے ہیں۔ اقلاب کے معنی ہے بدلنا۔ یہاں مطلب یہ ہوگا کہ نون کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھنا۔ قاعدہ کیا ہے کہ تنوین ہو یا نون ساکن اور اس کے بعد صرف ایک حرف با آ جائے تو نون کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ جیسے من بخیل، من بخیلا لکھا ہوا ہے، نون ہے یہاں پہ لکھا ہوا، لیکن نون ساکن کے بعد چونکہ با آ گیا ہے لہٰذا نون کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ من بخیلا نہیں پڑھیں گے بلکہ من بخیلا۔ ہجے کس طرح ہوں گے؟ میم میم زبر مم، با زبر ب، مم ب، خا زیر خی، مم بخی، لام زبر ل، مم بخیلا۔ قاعدہ کیا بولیں گے؟ اقلاب ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد با آیا ہے۔ من بعد، یہاں بھی اقلاب ہوگا، نون ساکن ہے اس کے بعد با آیا ہے، لہٰذا نون کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ من بعد کرام بررۃ، کرامن لکھا ہوا ہے، 2 زیر کی تنوین ہے یہاں پر، کرامن، میم 2 زیر من لکھا ہوا ہے، لیکن پڑھیں گے کیسے؟ کرامن بررۃ، سمیع بصیر، رسول بما۔ یہاں بھی اقلاب ہوگا اس لیے کہ 2 پیش کی تنوین کے بعد با آیا ہے۔ مطہرۃ بأیدی، مطہرۃ بأیدی، یہاں بھی اقلاب ہوگا، 2 زیر کی تنوین کے بعد با آیا ہے، لہٰذا نون کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ لنسفعا بالناصیۃ من بین الصلب، یہاں بھی اقلاب ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد با آیا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں قرآن پاک میں کہاں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا، عَلِيمٌ بِمَا، یہاں پہ دیکھیے 2 پیش کی تنوین ہے میم کے اوپر اور اس کے بعد با آیا ہے، لہٰذا یہاں ملا کر پڑھنے میں اقلاب ہوگا، نون کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ سم بکمن، یہاں بھی 2 پیش کی تنوین کے بعد با آیا ہے، لہٰذا یہاں بھی اقلاب ہوگا، نون کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ واللہ محیط بالکافرین، محیط، یہاں پر بھی 2 پیش کی تنوین کے بعد با آیا ہے، اقلاب ہوگا۔ جہاں بھی اقلاب ہوتا ہے وہاں علامت کے طور پر چھوٹا میم لکھا ہوتا ہے۔ یہاں من بعد میثاقی، یہاں بھی نون ساکن ہے اس کے بعد با آیا، نون کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ جی کافرم بہ، یہاں بھی 2 زیر کی تنوین کے بعد با آیا ہے، اقلاب ہوگا۔ تو اسی طرح بہت سی مثالیں اس قاعدے کی ہمیں ملے گی، ہم تلاش کرتے رہیں گے، انشاءاللہ مثالیں بہت سی ملے گی اس کی۔ اب ہم چلتے ہیں تنوین یا نون ساکن کے چوتھے قاعدے یعنی ادغام کی طرف۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ادغام بلا غنہ اور دوسرا ہے ادغام مع الغنہ۔ ادغام بلا غنہ مطلب بغیر غنہ کے ملا کر پڑھنا، نون کی آواز کو ناک میں لے جائے بغیر ملا کر پڑھنا، اس کو ادغام بلا غنہ کہتے ہیں۔ اور ادغام مع الغنہ، نون کی آواز کو ناک میں لے جاتے ہوئے ملا کر پڑھنا۔ ادغام بلا غنہ کے 2 حرف ہیں، لام اور را۔ قاعدہ کیا ہے؟ تنوین ہو یا نون ساکن، اس کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے، دونوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو
بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے. جیسے الم یرہ، یہاں نون کی کوئی آواز نہیں آئے گی. اس کو ادغام تام بھی کہتے ہیں. ادغام تام یعنی مکمل ادغام، نون پورا پورا لام میں مل جا رہا ہے، نون کی کوئی صفت باقی نہیں رہے گی. الم یرہ، ہجے کس طرح کریں گے؟ حمزہ لام زبر ال، لام میم زبر لم، الم، یا زبر یا، الم یا، را زبر را، الم یرا، ہا الٹا پیش ہو، الم یرہ، یکن لہ، یا زبر یا، کاف لام پیش کل، یکل، لام زبر لا، یکل، ہا الٹا پیش ہو، یکن لہ. نون پورا پورا لام میں مل جا رہا ہے، نون پورا پورا لام میں مل جائے گا، نون کی کوئی صفت باقی نہیں رہے گی. ادغام تام، مکمل ادغام اس کو کہتے ہیں، نون کی کوئی صفت باقی نہیں رہے گی. من لدنہ، میم لام زیر مل، لام زبر لا، مل، دال نون پیش دن، من لدن، ہا پیش ہو، من لدنہ. ادغام بلا غنہ ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد لام اور را میں سے لام آیا ہے. رزق لکم، ادغام بلا غنہ ہوگا اس لیے کہ دو زبر کی تنوین کے بعد لام اور را میں سے لام آیا ہے. کل لہ، ادغام بلا غنہ ہوگا اس لیے کہ دو پیش کی تنوین کے بعد لام اور را میں سے لام آیا ہے. اف لکم، اسی طرح قاعدہ بولیں گے. الا من رحم، یہاں بھی ادغام بلا غنہ ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد لام اور را میں سے را آیا ہے. الرآہ استغنا، الرآہ استغنا، ادغام بلا غنہ ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد لام اور را میں سے را آیا ہے. من ربک توابا رحیما، ادغام بلا غنہ ہوگا اس لیے کہ دو زبر کی تنوین کے بعد لام اور را میں سے را آیا ہے. رؤوف الرحیم، یہاں بھی ادغام بلا غنہ ہوگا. عیشۃ راضیۃ، یہاں بھی ادغام بلا غنہ ہوگا اس لیے کہ دو زیر کی تنوین کے بعد لام اور را میں سے را آیا ہے. اب قرآن پاک میں اس کی مثالیں تلاش کرتے ہیں. مصدقا لما معکم، یہاں دیکھیے ادغام بلا غنہ ہوگا اس لیے کہ دو زبر کی تنوین کے بعد لام اور را میں سے لام آیا ہے. یوم لا تجزی، دو زبر کی تنوین کے بعد لام اور را میں سے لام آیا ہے. خیر لکم، دو پیش کی تنوین اس کے بعد لام اور را میں سے لام آیا ہے، لہٰذا ادغام بلا غنہ ہوگا، بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے. موعظۃ للمتقین، یہاں بھی ادغام بلا غنہ ہوگا اس لیے کہ دو زبر کی تنوین کے بعد لام اور را میں سے لام آیا ہے، بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے. یبین لنا، نون ساکن اس کے بعد لام اور را میں سے لام آیا ہے، ادغام بلا غنہ ہوگا. اس کو ادغام تام بھی کہتے ہیں. ادغام تام یعنی مکمل ادغام، نون کی آواز پوری پوری لام میں مل جائے گی، نون کی کوئی صفت باقی نہیں رہے گی. بقرۃ لا فارض، یہاں بھی ادغام بلا غنہ ہے. اسی طرح بہت سی مثالیں ہم اس قاعدے کی تلاش کر سکتے ہیں. محترم حضرات، گزشتہ کل ہم نے پہلے پارے کے 3 رکوع کی تلاوت کی تھی. چلیے اب اس سے آگے کی تلاوت کرتے ہیں. میں ایک ایک آیت کی تلاوت کرتا رہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھتے رہیں. پھر وہی 3 باتیں کہ حروف کی ادائیگی، قواعد تجوید کی رعایت اور لہجے پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. ربک، را پر پڑھی جائے گی اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے. انی، نون مشدد میں ایک الف کے برابر غنہ ہوگا. جاعل فی الارض، اخفاء حقیقی ہوگا اس لیے کہ دو پیش کی تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے فا آیا ہے. اور را ساکن پر ہوگی اس لیے کہ را ساکن سے پہلے زبر ہے.
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم
أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اسرائیل یہاں را پر پڑھی آئے گی اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے. انعمت اظہار حلقی ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے عین آیا ہے. علیکم یا لین ہوگا اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے. یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں. نون مشدد میں ایک الف کے برابر غنہ ہوگا. علی العالمین الف لام کے بعد حروف قمری میں سے عین آیا ہے لہٰذا الف نہیں پڑھا جائے گا صرف لام پڑھا جائے گا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. یہاں دیکھیے مر ربکم ادغام بلا غنہ ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد لام اور را میں سے را آیا ہے. را پر پڑھی جائے گی اس لیے کہ را مشدد پر زبر ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. لیلتن ثم یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا اس لیے کہ 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے ثا آیا ہے. جیم ساکن میں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ جیم ساکن حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے ہے. من بعدی اقلاب ہوگا. نون ساکن کے بعد با آیا ہے اس لیے اقلاب ہوگا یعنی نون کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھیں گے. علامت کے طور پر یہاں چھوٹا میم بھی لکھا ہوا ہے. انتم یہاں اخفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے تا آیا ہے. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم میم مشدد میں ایک الف کے برابر غنہ ہوگا. عفونا میں واولین ہوگا. عنکم اخفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آیا ہے. من بعدی اقلاب ہوگا. نون ساکن کے بعد با آیا ہے نون کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھیں گے. تشکرون میں را پر پڑھی جائے گی اس لیے کہ را کے اوپر پیش ہے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. فرقان یہاں را ساکن پر ہوگی اس لیے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ کے ساتھ حروف میں سے قاف آیا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ.
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشکرون. ثم میم مشدد میں ایک الف کے برابر غنہ ہوگا. من بعد یہاں اقلاب ہوگا. موتکم واولین ہوگا. لعلکم تشکرون یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا. اس کا قاعدہ انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے. تشکرون میں را پر پڑھی جائے گی. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. مشق کرنے کے لیے آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھتے رہیں. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. اتستبدلون با ساکن میں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ با ساکن حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے ہیں. دال ساکن میں بھی قلقلہ ہوگا. ہوا خیر را باریک پڑی جائے گی اس لیے کہ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے. را کے اوپر اگرچہ کہ 2 پیش ہے لیکن وقف کرنے کی وجہ سے 2 پیش جزم سے بدل جائیں گے اور را ساکن ہوگی اس سے پہلے والا حرف ساکن ہے لہذا را باریک پڑی جائے گی. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ان نون مشدد میں ایک الف کے برابر غنہ ہوگا. ہادو واو مدہ ہوگا. یہاں بھی نون مشدد میں ایک الف کے برابر غنہ ہوگا. والنصارى میں. والصابئین الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے صاد آیا ہے لہذا الف اور لام نہیں پڑھے جائیں گے. من آمنا اظہار حلقی ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہے. باللہ لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا اس لیے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے با کے نیچے زیر ہے. والیومی الف لام کے بعد حروف قمری میں سے یا آیا ہے لہذا الف نہیں پڑھا جائے گا صرف لام پڑھا جائے گا.
वल्यौमिल आखिर, यहाँ भी अलिफ लाम के बाद हुरूफ कमरी में से हमजा आया है, लिहाजा अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा। आखिरी रा बारीक होगी इसलिए कि रा के नीचे जेर है। सालिहन फलहुम इख्फा हकीकी होगा इसलिए कि दो ज़बर की तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में से फ़ा आया है। अजरुहुम जीम साकिन में कलकला होगा इसलिए कि जीम साकिन हुरूफ कलकला के 5 हरूफ में से हैं। इंदा इख्फा हकीकी होगा इसलिए कि नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हरूफ में से दाल आया है। खौफुन अलैहिम इजहार हलकी होगा इसलिए कि दो पेश की तनवीन के बाद हुरूफ हलकी में से आइन आया है, लिहाजा दो पेश की तनवीन में जो नून जैसी आवाज़ आती है उसको साफ जाहिर करके पढ़ना है। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम वरफ़अना फ़ौक़कुमुत्तूर खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून सुम्म तवल्लैतुम मिन बअदि ज़ालिक फलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम वरहमतुहु लकुन्तुम मिनल ख़ासिरीन वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अअतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा ख़ल्फ़हा वमौइज़तन लिलमुत्तक़ीन वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रह क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन क़ालू उद्उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिज़ुन वला बिक्र अवानुम बैन ज़ालिक फ़फ़अलू मा तुअमरून क़ालू उद्उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ फ़ाक़िउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन क़ालू उद्उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा हिय इन्नल बक़रत शाबह अलैना वइन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्द वला तस्क़िल हर्थ मुसल्लमतुन ला शियत फ़ीहा क़ालू अलआन जि'त बिलहक़्क़ फ़ज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम।